السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، عزیز کی بیوی نے کہا یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اب ان عورتوں کی شکست سے زلیخا کے دل سے اپنی شکست کا غم چلا گیا۔ اس نے بڑے تیکھے انداز میں ان عورتوں سے کہا کہ ہاں یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے اتنے تانے دے دے کے مار رہی تھی۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ اس کو جیتنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں شبہ نہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا۔ میں نے اس کو رجھانے کی، مٹھی میں لینے کی پوری کوشش کی، لیکن میری محبت اس کو رام نہ کر سکی اور یہ اپنے آپ کو بچا کر لے گیا۔ یہ دیکھیں نا، میں نے یہ کیا آپ کے سامنے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، تاہم میں جو کرنے کے لیے اس کو کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ضرور قید خانے بھیجا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی، اگر یہ میرا نہ ہوگا تو پھر یہ کسی کام کا نہ رہے گا، میں اس کو جیل بھجواؤں گی۔ سوچیں اگر یہ محبت اصل ہوتی تو ایسا رویہ ہوتا؟ اصل میں اس محبت کے پیچھے ہوس تھی، لسٹ، اپنی ناکامی کا انتقام لینے پر اس کو مجبور کر دیا، اور لگتا یہ ہے کہ چوری اور پھر سینہ زوری۔ اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے مصر میں غلاموں پر ان کے آقاؤں کو غیر محدود اختیارات حاصل تھے، وہ ان سے ناراض ہوتے تو بے تکلف ان کو جیل بھجوا سکتے تھے۔ پھر یہاں تو معاملہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی بیگم صاحبہ کا تھا، اور کس کی مجال تھی کہ اگر وہ بیگم صاحبہ کوئی ارادہ کر لے تو پھر وہ اس ارادے کو کوئی آگے پیچھے کر سکے۔ اب دیکھیں کہ وہ دھمکی دے رہی ہے، اور یہ اس دھمکی کے الزام میں حضرت یوسف صبر کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اور سوچیں اس زمانے کے مصر کی اخلاقی حالت، آج کے جدید دور کی اخلاقی حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ گویا ہزاروں سال پہلے بھی لوگوں کی اخلاقی حالت ایسی تھی، اور ہزاروں سال کے بعد بھی لوگوں کی اخلاقی حالت خراب ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں میڈیا میڈیا میڈیا، میڈیا کیا ہے؟ ہم خود ایسے ہیں، ہر دور میں لوگوں کو بہانے ملتے رہے ہیں۔ آیت 33، قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ، یوسف نے اس پر دعا کی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، جس کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیدَہُنَّ، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا، دور نہ کیا، اصبو الیہن وَأَکُن مِّنَ الْجَاہِلِینَ، تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے
ہو جاؤں گا. بڑی عاجزی سے، بڑے درد دل سے اللہ سے التجا کی کہ یا الہی تو ہی میری مدد کر، مجھے اس مصیبت سے باہر نکال. اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، سب کچھ ایک طرح سے داؤ پہ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بس تو ہی مجھے بچائے گا تو میں بچوں گا اس عذاب سے. اور جیسے ہی انہوں نے دعا کی، لگتا ہے کہ فوراً ان کی دعا قبول ہو گئی. اصل میں جب بندہ شیطان کے مقابلے میں جب بہت استقامت دکھاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈالتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ساری ہی دل ہار بیٹھی تھی اور فتنہ جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو چکا تھا. یہ یدعوننی کا مطلب عربی گرامر اگر آتا ہو نا آپ کو تو آپ کو پتا چلے کہ یہ سب جس طرف مجھے بلا رہی ہیں. ایک اکیلی زلیخا نہیں تھی بلا رہی، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا. جی آیت 34 فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن. سو یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں کو اس سے دفع کیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ السمیع ہے، خوب سنتا ہے. وہی تو سنتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ سنتا ہے. اتنی آسانی دل میں کوئی پکارے نا، زبان سے نہ بھی پکارے تو وہ تب بھی سنتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو جو سننے والا اور جاننے والا ہے تو اس نے تو اس کی دعا قبول کر لی اور ان کے مکر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات دی. اب یہاں پہ بھی لفظ کیدہن، ان کے مکر سے. اگر عورت ہوتی نا صرف ایک اکیلی تو لفظ ہونا تھا کیدہا، اس ایک اکیلی عورت سے. کیدہن ان سب عورتوں سے. آیت 35 ثم بدأ لهم من بعد، پھر یوسف کی یہ بے گناہی کی نشانیاں من بعد ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، مصلحت یہی سمجھی کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیں. اب چونکہ وہ غلام تھے، اس زمانے کے رواج کے مطابق کوئی مقدمہ، کوئی کورٹ کچہری عدالت ہو ہی نہیں سکتا تھا ایک غلام کے کیس کے اندر. تو لہٰذا کس نے سننا تھا؟ کون وکیل آتا؟ کون آ کر جرا کرتا؟ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا وہاں، کوئی رول ریگولیشن قاعدے کلیت تھے ہی نہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ آقاؤں کو اپنے غلاموں پر لامحدود اختیارات حاصل تھے. مار دیں، قتل کر دیں، جیل بھجوا دیں، اذیتیں دیں، جتنا مرضی ٹارچر کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیں. یعنی اپنی عورتوں کو تو سمجھانا ہی نہیں تھا نا، وہ بھی اتنی ساری، ساروں کے شوہر پریشان ہو گئے کہ ساروں کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئی. اس کا کوئی کتنا سخت معاملہ ہوا نا، کتنا برا معاملہ ہوا. اپنی ناک بچانے کے لیے ان کو پھر حل یہ نظر آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس سین سے نکال دیا جائے کچھ ٹائم کے لیے، تاکہ یہ ان عورتوں کے دماغ سے خبط نکل جائے. بھوت سوار ہے تو جب یہ سین سے نکلیں گے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی عورتیں. اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے وہ ان کو. اور ان کے سامنے پورا کھل کر سامنے آ گیا رأوا الآیاتی. ہاں ساری انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تھی کہ مجرم کون ہے، گناہگار کون ہے، معصوم کون ہے، اس کی نشانیاں مل گئی تھی. اور ان کو عورتوں کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا. کلیئر ہو گئی ہے بات. آیت 36 وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے. اسی زمانے میں ہی، سیم زمانہ، یہ بھی گئے تو ساتھ ہی آگے پیچھے وہ بھی نوجوان بھی آئے. قَالَ أَحَدُهُمَا، ایک نے ان میں سے کہا، انی اورانی آصر خمرا،
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں احمل فوق رأسی خبزا، میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، جس سے چڑیاں کھا رہی ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں. بائبل سے پتہ چلتا ہے ہمیں، وہاں کی جو روایات ہیں، کہ ان دونوں میں سے ایک بادشاہ کا ملازم تھا. وہ اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ بادشاہ کو شراب پلانا، آئے گئے کو شراب پلانا. کہتے ہیں کہ ایک دن شراب کے پیالے سے مکھی نکل آئی اور پھر اس کو جیل خانے بھجوا دیا گیا. دوسرا نوجوان جو ہے وہ نان بائی سے، تندور کے مالکان ہوتے ہیں نا، جیسے تندور کی ڈیوٹی ہوتی ہے شاہی روٹیاں بنانا، سارے پورے یعنی کہ شاہی جو ان کی نفری ہے اس کے لیے، تو ان کا یہ افسر تھا. تو روٹیوں کی کوالٹی صحیح نہیں تھی تو اس کو بھی جیل بھیج دیا گیا تھا. یہ جرم، یہ معمولی جرم تھے ان کے. اور ہمارے ہاں کی کچھ روایتوں میں کچھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، تو اس لیے ان کو زہر بھیجا گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے خواب دیکھے بڑے عجیب سے. انہوں نے یوسف سے کہا کہ ایک نے کہا میں شراب نچوڑا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں روٹیاں اٹھائے ہوں جس سے چڑیاں کھا رہی ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے محسن ہیں، محسنین ہیں، خوبی اختیار کیے ہوئے ہیں آپ. محسن، دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا سورہ یوسف میں یہ ٹرم آپ کو بار بار ملے گی، محسن کی. اب یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں ان باتوں کو. کیا میں آپ کو بتا کے آئی تھی نا کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن میں ہم سوچ رہے ہیں اسی کا ہی عکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے انسان تو اس کو لگتا ہے کوئی ان یوزل قسم کا خواب ہے، یہ ایسے نہیں تھا میں نے سوچا، یا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسی چیز میرے خواب کے اندر آ گئی ہے. بالکل جیسے کسی نے دن میں دیکھا ہو خود اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ، اس طرح کا خواب ہوتا ہے. لہٰذا ان کو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ رہ رہے تھے تو ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا تقوی ان کو جیل کے اندر نظر آ رہا تھا. انہوں نے ان سے رجوع کیا، نہایت ادب سے عرض کی کہ آپ ہمیں بہت خوب کار اور نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے. اب یہاں پر آپ سوچیں کہ نوجوانوں نے جس طرح انہیں مخاطب کیا وہ کوئی مجرم نہیں نظر آ رہے تھے ان کو، بلکہ نیک انسان معلوم ہو رہے تھے. اور وہ دیکھیں کس نگاہ سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور کس نگاہ سے وہ مشہور ہو رہے ہیں وہاں پر اینگل سے. اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اپنے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ بہت سخت آزمائشوں میں ثابت قدم رہ چکے ہیں. یہاں تک بھی آتا ہے بائبل میں کہ صرف قیدی نہیں بلکہ قید خانے کے حکام اور اہلکار بھی ان کے مرید ہی بن چکے تھے ایک طرح سے. اتنے نیک، اتنے اچھے انسان تھے. ان کو پتہ ہی ہوگا نا کس جرم میں آئے ہیں یہاں پر، کتنے پاک باز ہیں نا. اب یوسف علیہ السلام کہاں رہ رہے تھے ان دنوں؟ جیل میں تھے. اور جیل خانہ یاد رکھیے زندہ لوگوں کا قبرستان ہوتا ہے، وہاں رہنا آسان نہیں ہوتا. آج اب دیکھیں نا ہم پہ ماحول کتنا زیادہ اثر کر رہا ہوتا ہے. کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی کوئی ہوتی ہے، کبھی کوئی ٹینشن آتی ہے، اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کبھی ہم چڑچڑے ہوتے ہیں، کبھی ہم غصے میں آتے ہیں، کبھی ہم شور مچا رہے ہوتے ہیں، کبھی شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت زیادہ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں بھی اس ماحول کی وجہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ماحول ہی ایسا، ہم کیا کریں. اب یہاں یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں
اتنا ٹف ماحول ہے اور اس ٹف ماحول میں آپ کا اخلاق کتنا خوبصورت ہے. یہ ہے اصل دین. اس لیول پہ خود کو لے کے جانا ہے, اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا خوبصورت بنانا ہے. ماحول سے جسٹیفیکیشن نہیں تلاش کرنی, کیونکہ ماحول نے نہیں ہمیں بچانا, اللہ کے حکم سے ہم بچیں گے. اب سوچیں کہ عموماً لوگوں کو مشکل ماحول, تنگ ماحول کہاں ایک دم ملتے ہیں کہ والدین کے گھروں میں جب بچیاں ہوتی ہیں اتنے لاڈ پیار سے, اتنا ان کو آزادی ملی ہوتی ہے, اور جیسے ہی شادی ہو کے جاتی ہیں سسرال میں, عموماً سسرال کا ماحول زیادہ تر کا ان کے لیے قید خانہ ہی ثابت ہوتا ہے, پھنس جاتی ہیں بچیاں وہاں جا کے. تو وہاں پہ کیا کہنا ہے, بچوں کو یہی سمجھانا ہے کہ بھئی صبر کیا جائے گا, حوصلہ کریں گی, اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گی تو اللہ کرے گا کہ حالات بدل جائیں گے. کب بدلیں گے, کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے یہ تو کوئی کسی نے گارنٹی نہیں دی, لیکن ہوپ فلی جلد یا بدیر بدل ہی جائیں گے حالات. اب دنیا بھی ہمارے لیے قید خانہ ہے, وہ ان کے لیے قید خانہ تھا, یوسف علیہ السلام کے لیے ایکچوئل قید خانہ بن گیا. دنیا کو ہمارے لیے مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے. اب اس قید خانے میں رہتے ہوئے ہمارا جو اخلاق اور کردار ہے نا, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے قریبی لوگ بھی ہمارے بارے میں سرٹیفکیٹ دیں کہ ہم ان کو محسن دیکھتے ہیں. لیکن دیتے ہیں کوئی وہ سرٹیفکیٹ ہمیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو خود بد اخلاق بدتمیز ہیں, وہ ہمارے بارے میں کیا سرٹیفکیٹ دیں گے, یا میں ان کو کیا گھاس ڈالوں کہ وہ آئیں اور مجھے سرٹیفکیٹ دیں میری اعلیٰ اخلاق کے بارے میں. ہمیں ان کے سرٹیفکیٹ کی اگرچہ ضرورت نہیں, لیکن ہمیں تو اللہ کی خاطر اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے نا. تو وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یہاں کوٹ کر رہے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 37, قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ, یوسف نے جواب دیا علیہ السلام, یہاں جو کھانا بھی تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما, میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا, اس سے قبل ہی بتا دیا میں نے ترجمہ میں کہ اس کا تمہارے پاس تمہارا کھانا آئے. تھوڑی سی مہلت حاصل کی انہوں نے, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, کھانا جب تک آتا ہے ویٹ کرو, لگتا ہے کھانا بھی آنے ہی والا تھا, وہ بہت لمبا ہے, انہوں نے کہا گھنٹوں چاہیے, بیٹھ جو بھی کھانا آئے گا پھر کھا لینا بعد میں, پہلے میری بات سنو. اب یہاں انہوں نے اس ٹائم کو اٹھا کر جو تھوڑا سا ٹائم لیا, وہ فل اٹینشن میں تھے, ہائی الرٹ تھے وہ لوگ, سننا چاہ رہے تھے ان کے جواب کو. تو انہوں نے کہا کہ ذرا صبر کرو, میں تمہیں بتاتا ہوں, اور ساتھ ہی ان کے سامنے دعوت توحید پیش کر دی, ان کو بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے. اور پھر کیا کہا, ذالکما مما علمنی ربی, یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے, یعنی سارا کریڈٹ مجھے نہیں بلکہ میرے رب کو جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کیا کہا, یعنی وہ فل ہائی الرٹ متوجہ ہو کر سننا چاہ رہے ہیں نا کہ اب خوابوں کی تعبیر بتانے والے, اچھا اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا میں جو تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں نا, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم میرے پاس خود سے نہیں آیا, میں نے خود کہیں سے حاصل نہیں کیا, یہ میرے رب نے مجھ پر عنایت کیا, انعام کیا ہے. جی مل چکی تھی, جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. یعنی جو کچھ مجھ پر میرے رب کا فضل ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ میں نے ان کے مذہب کو چھوڑا. اللہ پر یہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں, آخرت کا یہ انکار کرنے والے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ آخرت کو کیسے مانے گا. اور یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دین کی جو بنیادی باتیں ہیں نا, ان کی تخم ریزی جو ہے نا اللہ نے بہت جوانی میں ہی ان کے اندر کر دی تھی, ان کو باتیں سمجھ آ گئی تھی.
توحید کی حقیقت، آخرت کی حقیقت انہیں سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ میں نے جو کچھ چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا ہے وہ کس بنا پر کیا ہے؟ اپنے رب کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں کیا ہے، اپنے باطن کا اچھی طرح تجزیہ کیا ہے، علم اور عقل کی میزان کو میں نے اس میں تولا ہے، اختیار کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو خدا کو کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو خدا کے ساتھ شرک تو پیوند لگانا ہے توحید کے اندر، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو میں کسی چیز کو ماننے والا نہیں ہوں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میں نے ان کا طریقہ چھوڑا۔ کن کا طریقہ چھوڑا؟ ابھی میں نے 37 میں کیا بتایا آپ کو؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کے منکر ہیں، میں نے ان کا طریقہ چھوڑا۔ میں نے ان کا طریقہ چھوڑ کر، طریقہ تو میں نے کوئی نہ کوئی اختیار کرنا تھا، تو میں نے کن کا طریقہ اختیار کیا؟ کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ملت آبائی، اپنے باپ، اپنے بزرگوں کا طریقہ۔ اور وہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کوٹ کیا وقت کے بڑے بڑے رسول ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام۔ دنیا ان کے ناموں سے واقف تھی، اور لگتا ہے کہ یہ جو جیل خانے کے ساتھی تھے یہ بھی جانتے تھے ان کے بارے میں۔ ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ شریک ٹھہرائیں، روزی روٹی، نفع نقصان، ہر خیر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اکیلا خالق اور مالک ہے۔ تو جس چیز کی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی گواہی نہیں شرک کی کسی بھی اعتبار سے، تو ہم اس کو اللہ کی خدائی میں کیسے شریک کریں؟ اگر اللہ نے کوئی شریک بنائے ہوتے تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہوتی، تو دلیل تو ہے نہیں ہمارے پاس کوئی۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر فضل ہے۔ اللہ کو فضل قرار دے رہے ہیں، کس چیز کو؟ جس نے شرک سے بچا کر ہمیں اپنا بندہ بنا لیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ابھی پیچھے بھی انہوں نے کریڈٹ کس کو دیا کہ مجھے جو علم ملا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب یہاں کہا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، یہ جو میرا عقیدہ ہے، یہ جو میں شرک سے بچا ہوا ہوں، یہ جو میں توحید پہ چل رہا ہوں، یہ جو میں آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان لایا ہوں، یہ جو میں مشرکین کے راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر آیا ہوں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، ہم پر فضل ہے۔ لیکن بڑی ہی پیاری بات کوٹ کر دی گئی، وہ الناس، اور لوگوں پر بھی ہے اللہ کا فضل، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی اللہ کی اس نعمت کا، ان کے احسان کا، ان کے فضل کا۔ لوگ نہ شکرا پن اختیار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو اللہ نے ہمیں ٹیلنٹ، علم، مال، دولت، عزت، شہرت، صلاحیت، بچے، گھر بار، عزت، جو اللہ نے دیا ہے اس کا کریڈٹ کس کے ہاتھ جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ آیت 39 یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب آ جائے؟ اچھا، یہ جو حضرت یوسف ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں، یہ ساتھی مسلمان تھے؟ نہیں تھے، نان مسلمز تھے، ایمان اور عقیدہ وہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اب نان مسلم سے آپ کا طرز گفتگو دیکھیں، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اتنا دل نواز، اتنا پیارا، اتنی اپنائیت والا ماحول ہے۔ اور کیا بات کی؟
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ بہت سے رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ دیکھیں کس قدر خوبصورت دلیل دی ہے. انہوں نے مختلف دیوتا بنائے تھے نا، کوئی بارش کا ہے، کوئی صحت کا ہے، کوئی مال کا ہے، کوئی اولاد کا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اتنے جو تم دیوتاؤں کے سامنے بیسیوں سینکڑوں دیوتاؤں کے سامنے اپنا سر ٹیکتے ہو، نظر نیازیں منتیں مرادیں اللہ اور کچھ ان سے دعائیں مانگتے ہو، کبھی ایک کو راضی کرنے کی فکر، کبھی دوسرے کو راضی کرنے کی فکر، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ واحد قہار کی عبادت؟ سوال کر رہے ہیں، ڈائریکٹ افیکٹو سوال ہے، بات سمجھانے کا، عقل کو بیدار کرنے کا طریقہ. یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ دو ڈرائیور بیٹھ جائیں تو بس اس گاڑی کا اللہ حافظ ہے، نہ وہ چلے گی تو نہ وہ کہیں پہنچے گی، اور اگر چلی بھی تو ٹکرے، ایکسیڈنٹ. ایک ہانڈی بنانے میں ہی آپ سوچیں، خود تو آپ نے امیجن کریں، تھوڑا سوچ کر لائیں کہ آپ کوئی بریانی بنا رہے ہیں، ایک کہتی نہیں نمک اتنا ڈالو، دوسرا کہتا ہے فلاں اتنا کرو، تو وہ کیا بریانی کا ملغوبہ بن کے سامنے آئے گا؟ تو اللہ واحد دے قہار ایک اکیلے کائنات کو چلانے والے ہیں. اگر اور بہت سے رب ہوتے تو کائنات میں یہ سیمیٹری یا سسٹمیٹک پن ہمیں نظر نہ آتا. جو ہے نا الواحد ایک، القہار کنٹرولر، سب پر حاوی، سب پر غالب. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. چونکہ یوسف کو قید خانے میں ہی نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا تھا، اسی لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مناسب موقعوں پر قید خانے میں ہی انہوں نے توحید کیا تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا. چھوٹے چھوٹے سیشنز ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سیشنز لینا شروع کر دیا، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. اور یوسف علیہ السلام کی یہ تقریر ہے قرآن کے اندر جو انہوں نے نان مسلمز کو کی، تبلیغ کی، توحید کی بہترین تقریروں میں سے ہے، بیسٹ تقریریں. کیا کہا انہوں نے کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے، خالی خلی نام ہے، نہ وہ نام بھی وہ جو تم نے خود رکھے ہیں، اللہ نے بھی وہ بھی نہیں، اللہ نے بتایا یہ نام تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. سند کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، کوئی ثبوت، کوئی مینڈیٹ، کوئی پکی چیز کچھ نہیں اللہ نے نازل کیا. یہ تمہارے وہم کی ایجاد ہے. تمہارے باپ دادا جس لکیر کو پیٹتے چلے آئے ہیں تم بھی اسی لکیر کو بے سمجھے بوجھے پیٹ رہے ہو. اللہ نے تمہارے ان فرضی نام نہاد فیبریکیٹڈ دیوی دیوتاؤں کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، اقتدار تو صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یعنی صرف اگر بندگی کرنی ہے، بات ماننی ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سیدھا سیدھا میری بندگی کرو، میری بات مانو، میرے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. حکم صرف اللہ کا، اختیار اقتدار صرف اللہ کا. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی خالص دین ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. یہی خالص دین ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. خالص دین سے کیا مراد ہے؟ حق پر مبنی دین، اصل دین، دین توحید.
لیکن لوگوں کی اکثریت کی حالت کیا ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں بلکہ جاننا چاہتے نہیں ہیں. اب آپ صرف انڈر لائن کیجئے گا کتنی لائنوں کی باتیں کی ہیں اور تبلیغ انہوں نے کیا اور کتنی کمپریہنسو تبلیغ کی ہے. ٹھیک. آیت 41 وہ کہتے ہیں آیت 37 سے کہ کھانا نہیں آئے گا مگر میں تمہیں بتا دوں گا، اور یہاں سے شروع ہوئی ہے ان کی تبلیغ. ٹھیک ہے. آیت 37، 38، 39 اور 40 4 آیتیں ہیں. 4 آیتوں میں انہوں نے ذہن کو جھنجھوڑ دیا ہے، بیدار کر دیا ہے، اپنی بات مکمل کر دی ہے. اللہ ہمیں بھی مختصر کلام کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے ہاں جس کو مائک ملتا ہے اور جو بیٹھتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 1.5-2 گھنٹے لگا کے ان کو یہاں سے نکالوں تاکہ جو بتانا آج ہی بتا دو، اس کے بعد تو شاید یہ قابو میں نہ آئے. تو جتنا دین بتانا ہے نا ایک ہی دفعہ سب بتا دو، تو بات وہی اچھی اور پر اثر ہوتی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو اور دلیل پر مبنی ہو کہ بات دوسرے کو سمجھ آئے، اور اللہ سے دعا کر کے اخلاص مانگ کر جب وہ کہی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس بات میں اثر بھی رکھ دیتے ہیں. لمبی لمبی تقریریں، لمبی لمبی باتیں، تو خود کو میں نے بھی اپنے لیے یہ ایک لی ہوئی ہے بات، اور بڑا میرا دل ہوتا ہے جب قرآن شروع ہوتا ہے نا ہر سال، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آیتیں ہم پڑھیں، اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے گا کہ ہم ان آیتوں کے ارد گرد ہی رہیں، ادھر سے نکل کے کہیں آگے پیچھے نہ نکل جائیں، مشرق مغرب شمال جنوب. جو آپ کی باتوں کا منشا ہے بس وہ ہم لوگوں کو پہنچائے، اور اپنی باتیں اپنا مزاج ہم نہ شامل کریں. پھر بھی اللہ معاف کرے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم انسان بشر ہیں. بعض دفعہ انسان سوچ ہی لیتا ہے کہ چلو جی یہ 2-4 باتیں بھی ایکسٹرا ان کو بتا دی جائیں، وہ آ جاتی ہے بات. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے آئندہ بھی کہ ٹو دا پوائنٹ. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کی اپنی بات میں اتنا اثر ہے کہ جو میری اور آپ کی بات میں ہو نہیں سکتا، پھر میں اس کے ساتھ مزید ایڈیشن کیا لگاؤں مختلف چیزوں کے. ٹھیک ہے نا. آیت 41 یا صاحب السجنی، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں. اب خواب کی تعبیر بتانا شروع کر دیا. اما احدکما، تمہارے خواب کی تعبیر ود ان بریکٹ یہ ہے کہ تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب سے مراد کیا ہے؟ مالک، آقا. میں کل آپ کو ڈیٹیل بتا چکی، اپنے آقا کو شراب پلائے گا. گویا ود ان بریکٹ اپنے پرانے منصب پر بحال ہو جائے گا، شراب پلانے والے منصب پر. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس بات کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے بارے میں یہ بھی تھا دوسرے غلام کے بارے میں کہ شاید اس نے زہر دیا تھا، تو یہی یہاں پر اس کو پھانسی یا سولی دیے جانے کے حوالے سے لگتا ہے کہ الزام ثابت ہو گیا تھا اور پھر اس کو جیل بھیج دیا گیا. اچھا، اب یقیناً یوسف علیہ السلام نے اس دوسرے کو توبہ استغفار کے لیے بھی نصیحت کی ہوگی، وہ یہاں پہ قرآن نے ڈیٹیلز جو ہیں وہ سکپ کر دی. اور قرآن کا یہی انداز ہے کہ جہاں پہ بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں بعض دفعہ قرآن ان کو بالکل کوٹ نہیں کرتا. اب آپ سوچئے کہ توحید کا پیغام بتایا اور یہ نہیں کہ سر پہ سوار ہو گئے کہ بس اب عمل کرنا ہی کرنا ہے اور تم سنو ہی سنو اور تم دیکھو ہی دیکھو. نہیں، بس انہوں نے بہترین انداز جو ہے وہ اختیار کر لیا. آج دیکھیں نا، ہمیں تھوڑا سا دین پتہ چل جاتا ہے نا تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کے ساتھ پہ سوار ہو جاتے ہیں. کرو ہی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. دیکھیں یہ حکمت کے خلاف ہوتی ہیں باتیں. آہستہ آہستہ پیار سے، اور بچے جب چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں آٹومیٹکلی آ رہی ہوتی ہیں. بس آپ اپنا عمل صحیح رکھیں، اپنا اخلاق صحیح رکھیں، اپنی عبادات اچھی رکھیں،
ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں رو رو کر، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سلو ڈوز ہوتی ہے نا، جیسے ایسے 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 ڈوز دیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ تو ہم تو کسی کو 1 مہینے سے زیادہ ٹائم نہ دیں، ہم کہ اتنا بتا دیا، اتنا پڑھا دیا، اتنا سمجھا دیا، اب تمہیں اور کیا ٹائم چاہیے۔ حالانکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی دین پر آنے کے لیے بہت ٹائم لگا، ہماری زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں بہت بعد میں آئیں، اور ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لیول پر نہیں پہنچے۔ تو جب ہم ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچے تو ہم ایسے جو بچے ہیں یا بالکل جو دین کے لیے اجنبی ہے، ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں جو بالکل ڈفرینٹ ماحول سے رہنے والا، ساری زندگی اس نے ایک زندگی اور گزاری، ہم کیسے ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ جی وہ فوراً 100% آئے گا اور دین کو اختیار کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے کہ بتا دیا دین اور یہ کہا کہ اپنی عقل استعمال کرو، اور یہ بھی نہیں انہوں نے اختیار کیا کہ بھی تم تو فلاں برے ہو، یہ ہو، اچھا ہوا تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کوئی ایسی سخت بات، کوئی ایسی سخت چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جس کو انہوں نے سولی کے حوالے سے بات بتائی، بلکہ بڑے آرام سے، جو ایک آرام سے سیدھے طریقے سے جو بات ہوتی ہے نا، نرمی سے وہ بات پہنچا دی، دل نہیں زخمی کیا۔ جیسے نجومی اور کہن وغیرہ بات کرتے ہیں نا، تیری تو قسمت خراب ہو گئی ہو، تیری تو موت آ گئی ہو، تو مارا گیا ہو، تو تباہ ہو گیا۔ دیکھیے کتنا زبردست اخلاق ہے، اس بات کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ آیت نمبر 42، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ چھوٹ رہا ہے، یعنی رہا ہونے والا ہے۔ اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ یہ جو چھوٹ رہا تھا یہ کون تھا؟ شراب پلانا، بادشاہ کا ساقی تھا، رائل پیلس سے اس کا تعلق تھا۔ گویا یوسف علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ اس کا تعلق شاہ مصر سے ہے، اور اب اس نے یہاں پر میرا رویہ، کردار اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے، پھر میں نے اس کو خواب بھی بتایا، خواب کی تعبیر بھی درست ہوئی ہے، یہ رہا ہو کے جا رہا ہوگا نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا خواب تو سچا ہوا ہے، تو اب وہاں پہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، یہ بات بتا دینا۔ اور ممکن ہے کہ یہ جو مجھے مظلومانہ طریقے سے قید میں رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے رہائی کی کوئی صورت نکال لیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، مگر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، دیکھیں نا، ان کے نصیب میں ابھی رہائی نہیں تھی، آسانی نہیں تھی، ان کا امتحان کا پیریڈ ختم نہیں ہوا تھا، حالانکہ اللہ کے اتنے نیک بندے تھے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اور یوسف علیہ السلام چنانچہ جیل میں اسی طرح کئی سال پڑے رہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، وہ ساتھی بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا بھول گیا، اور اس بھولنے کو کس کی طرف منسوب کیا؟ کیوں کیا منسوب؟ کیونکہ نیکی کے کام سے غافل کرنا عموماً شیطان کا کام ہوتا ہے، یا وہ شیطان باہر ہوتا ہے یا وہ شیطان ہمارے اندر ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بلا دیتا ہے، وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو بھٹکا دیتا ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ کرنا کیا تھا اور رہ کیا گیا ہم سے، اتنی امپورٹنٹ بات رہ گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ پلاننگ کرنا، توکل کرنا، تدبیر کرنا، یہ بندہ مومن کا بہت زبردست کام ہے، اس کے فرائض ہیں، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس تدبیر سے رزلٹ دینا، رزلٹ کا سامنے آنا کہ جو میں نے کیا وہ ہوگا یا نہیں، یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، جس کو ہم تقدیر بولیں گے۔ اب اللہ کی حکمت، اب وہ تو چاہ رہے ہیں کہ میں نکل جاؤں، یقیناً کچھ سال گزر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی نکلنے کی صورت نکل آئے، لیکن اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ابھی کچھ سال
کچھ سال، میں نے کہا کچھ دن نہیں، کچھ سال. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جیلیں کوئی ہماری طرح کی جیلیں نہیں تھی، انتہائی تنگ و تاریک، بند، اس طرح سے عام جیسے کہتے ہیں ہوا روشنی پانی تک بھی عموماً جیلوں میں نہیں ہوتا تھا. کوئی یہ کہ جو زمین کچی ہے کوئی ایک آدھ چٹائی دے دی تو دے دی، وہ قریب ہی وہیں پہ ہی واش روم ہوتے تھے، یعنی وہیں پہ اندر ہی واش روم وغیرہ بھی یوز کرو. کھانے میں بھی کیا دیتے ہوں گے آپ سوچیں ذرا. کئی سال اللہ کے اتنے زبردست پیغمبر اور رسول اتنی بڑی آزمائش میں رہے اور بے گناہ. اور آپ سوچیں پھر بچپن سے دیکھ لیں ان کی آزمائشیں، ایک آزمائش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. ہم کہتے ہیں کہ اللہ بس ہم ہی چنے گئے آزمائشوں کے لیے، لیکن آزمائشیں جب میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایسی آزمائشیں اور اس ٹائپ کی جو اور آزمائشیں یہ بڑے سلیکٹڈ لوگوں کے اوپر آتی ہیں. میرے آپ پر آئے تو میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ ہمارا تو برین ہیمریج اور ہارٹ فیلئر اور پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ معاف کرے ہمیں تو ہو جائے، اتنے ہم شوق میں چلے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت بڑا، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ بڑی آزمائشوں میں نہ ڈالیں. اب یہ بات اللہ کی پوری ہو گئی اور وہ کچھ سال پھر جیل میں ہی رہے. اب یہاں سے کچھ لیسن لینے ہیں. پہلا کہ اگر کسی انسان پر کوئی مشکل، دکھ، درد، تکلیف آئے تو کیا وہ کسی سے مدد ہی نہ مانگے، ہیلپ ہی نہ مانگے؟ مانگ سکتا ہے، ہیلپ مانگ سکتا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل. میں آپ کو بات بتاؤں بڑی ضروری بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف، مشکل، مصیبت، آزمائش آئے نا، ہمارا دماغ اتنا چل رہا ہو پہلے سے ہی اللہ کے کنیکشن میں، اتنا ہم بہتر ہوں. بہتری کی بات بتائیے کیونکہ اس وقت شیطان بلا دیتا ہے. آزمائش آتی ہے نا فوراً دل میں آتا ہے اچھا میں اب یہ کر لوں، اب میں فلاں کو کال کر لوں، اب میں فلاں سے ہیلپ مانگ لوں، اب میں فلاں جگہ اٹھ کر چلی جاؤں، اب میں یہ فلاں تدبیر اختیار کر لوں. انسان عموماً یہ بھول جاتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ آپ میرے لیے آسان کیجئے، اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، یہ تکلیف آ گئی ہے، میں آپ فلاں کو کہنے لگی ہوں، اللہ آپ اس کے دل میں ڈالیے. اصل میں بندہ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہت زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، وہی کہا نا کہ شیطان نے بلا دیا. شیطان ایسے بلاتا ہے کہ انسان ان ادھر ادھر لوگوں کی طرف دیکھنا شروع ہوتا ہے کہ اس کو 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، ایک دن بعد یاد آتا ہے کہ ہائے اتنی کوششیں ہو رہی تھی، اللہ سے تو دعا ہی نہیں کی. کیوں نہیں دعا کی بھائی؟ تو وہ یا نفس کی شرارت مستی ہوتی ہے، میں نے کہا یا اندر کا شیطان تو یا باہر کا شیطان ہوتا ہے، وہ آ کر ہمیں بلا دیتا ہے. تو اصل رویہ سیکھنے والی بات کیا ہے کہ مشکل آئے ضرور ہم دوسروں کو بتائیں گے، اپنی پرابلم شیئر کریں گے، تبھی نکلیں گے نا. مسائل اللہ نے ہی بنایا ہے نا. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا. اچھا جی، بعض دفعہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی آزمائشیں کتنی سخت ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری زندگیوں کو دیکھیں گے کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو ٹک گیا زندگی میں، وہ جا ہی نہیں رہا. ہوتا ہے نا، بہت سے لوگوں کی زندگی میں آتا ہے. دن رات انسان دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، صدقے خیرات، نفل حاجت، دل بھر آ جاتا ہے، بھر جاتا ہے، ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے کہ کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام کی آزمائش دیکھ لیں، آیت نمبر 42. ہم لیسن لے رہے تھے اس آیت سے کہ زندگی میں امتحان آتے ہیں، مسئلے اٹک جاتے ہیں. تو جب مسئلہ اٹک جائے نا تو اس وقت اپنے رویے کو چیک کریں، سوچیں اللہ نے ہمیں کیا کہا. ہمیں کہا کہ بس صبر. دیکھیں بعض مسئلے ایسے آتے ہیں، بعض امتحان وہ آتے ہیں، ادھر آئے، ادھر آپ نے دعا کی، ادھر اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. کچھ مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں زندگی میں کہ وہ نہیں جاتے. پھر ایک دو مسئلے ایسے ہوتے ہیں، عموماً زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بس جب وہ آ گیا ہے نا تو یہاں بندہ اپنے رب سے گمان اپنا اچھا رکھے، یقین کبھی نہ کھوئے اپنے رب کے اوپر، اور یہ سوچے کہ یہ میرا امتحان ہے. بس اس نے اپنے وقت پہ جاننا ہے، مصیبت نے، آزمائش نے. اور بعض دفعہ کچھ مسئلے موت تک ساتھ رہتے ہیں.
बीमारियां, कोई गम ऐसा शिद्दत, वो मौत तक साथ रहते हैं। तो बंदा सोचे कि ये मेरा इम्तिहान है, मेरे रब ने मुझे इस इम्तिहान में डाला है, यकीनन अल्लाह ताला इसके बदले मुझे कुछ देना चाहता है, मेरे दर्जे बुलंद करना चाहता है। सिंपल सी बात है। दर्जों की बुलंदी, हायर रैंक्स इन जन्ना इम्तिहान के बगैर हो ही नहीं सकते। अब ये देख लें बस। देखिए अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, मुझे भी बहुत अच्छी तरह ये बात समझ आ रही है और आपको भी आ रही होगी। हम यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे ना, थोड़ी देर बाद ये सब भूल भुला के ना हाय 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 हो रही होगी, क्यों, किस लिए, क्या, ये क्यों, वो क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, फिर वही रोना धोना, है ना ऐसे। तो अल्लाह से बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारे पल्ले से बांध दे, हमारे दिल और दिमाग में डाल के इसको सील लगा दे अल्लाह ताला। ये आप हम पे आसानी का मामला कर दें। यही तो लेसन है ना, असल में यही तो दीन है जो मुझे और आपको सीखना और अमल का हिस्सा बनाना है, कि दर्जों की बुलंदी होती है इम्तिहान के हवाले से। और याद रखिए सबसे बड़ी आजमाइशें अंबिया कराम की, और फिर उसके बाद जो अल्लाह के जितना करीब होता है उसकी उतनी ही बड़ी आजमाइश होती है। तो जब भी आप किसी अपने इर्द गिर्द आजमाइश वाले को देखें ना, और आपको फील हो कि या अल्लाह इस बंदे की आजमाइश तो बहुत बड़ी है, उसको ना कहें, वो बेचारा और ही बेचारी परेशान हो जाए कि वाकई, लेकिन आप उसके लिए दुआ भी करें और उसको अपने लिए दुआ का भी कहें। वो बहुत कोई नेक बंदी है। हम तो कहते हैं पता नहीं किस पकड़ में आई हुई है, क्या इसने गुनाह किया होगा, क्या इसकी तरफ से कोई बात हुई होगी। नहीं, अल्लाह ताला उसको आजमा कर उसके दर्जात बुलंद कर रहे हैं, उसको अपना कुर्ब अता कर रहे हैं। अल्लाह ने उसको चुना, मुझे नहीं चुना। इसका मतलब है कि मुझ में वो सलाहियत ही नहीं थी वो आजमाइश उठाने की। देखिए बाज दफा आजमाइशें यकीनन अपने गुनाहों का नतीजा भी होती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि एक बंदी बहुत अच्छी है, बंदा बहुत अच्छा है, नेक है, अच्छे अखलाक वाला है, फिर वो किसी आजमाइश में है तो वो पकड़ में नहीं है। ठीक है, अल्लाह के नेक नेक बंदों में से है। अब उसकी जिंदगी में एक वो दुख है, वो महरूमी है, वो बेबसी है, वो गम है, वो दुख है, वो तकलीफ है, वो परेशानी है, वो आकर उसने डेरा डाल दिया। ठीक है, तो कोई नहीं, अल्लाह उसके लिए आसान कीजिए और उसको बारहा खुलूसे दिल से ऐसे राजी करने की कोशिश करें कि वो हमारे लिए खुद दिल से दुआएं करे। अल्लाह ताला उस नेक बंदे की दुआ हमारे लिए कबूल करे। और फिर ये कि ये ना सोचें कि अल्लाह नाराज है। हाँ, हम देखें जरूर, अपने अमल को चेक करें कि कोई अल्लाह की नाराजगी वाला काम तो नहीं कर रहे। अच्छा अगर कर रहे हैं तो बस इस्तगफार, बंदों के साथ मामला गलत है उनको ठीक करना है। अच्छा कुछ भी नहीं कर रहे, फिर क्या मेरा इम्तिहान है, कब टलेगा, कब जाएगा, जब अल्लाह चाहेंगे। बस उसके दौरान मुझे क्या करना है, सब्र और नमाज, नफले हाजत, नमाज पढ़िए 5 वर्ष के अलावा नफले हाजत पढ़कर अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। आगे क्या हुआ उसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ताला कबूल करें। आगे रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियां आ रही हैं, अपनी दुआओं को तेज कर दीजिए और अपनी दुआओं में रमजान के अंदर इंशाल्लाह इस तरह की दुआएं जरूर शामिल कर लें, जो कि एक तरह से हमारे लिए की पॉइंट है अल्लाह की रजा चाहने के लिए, जन्नत में अल्लाह का आला कुर्ब चाहने के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे लिए आसान करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।